تو ایمان ہے، تو معلوم کہ کمی بیشی کس میں ہو گئی؟ ایمان میں ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ عادل، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مانا اپنے دور میں سن 101 میں ان کی وفات ہے، اور مقصد یہ کہ انہوں نے جو ہے اپنی پوری قلمرو میں، پوری حکومت میں علماء کو احادیث کی جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہی صاحب ہے کہ علم اور تقوی میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اگرچہ تابعی ہیں لیکن دنیا اس کو خلیفہ، اس کو عمر ثانی سے یاد کرتی ہے کہ یہ عمر ثانی ہے، اور گویا کہ اس شخص نے آ کر حضرت عمر کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اتنے اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ انہوں نے لکھ کر کے بھیجا عدی بن عدی کو کہ ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، 4 چیزیں، فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص۔ اب دیکھیں بین سطور میں لکھا فرائض کے بارے میں لکھا، عقائد دینیہ لکھا، آپ کتاب دیکھتے نہیں ہیں، بین سطور میں دیکھیں فرائض کے اوپر کیا لکھا، اور شرائع کے اوپر کیا لکھا، اور حدود کے اوپر کیا لکھا، منہیات، ہاں، اور سنن کے اوپر کیا لکھا۔ اب سمجھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر عقائد بھی ہیں، ایمان میں اعمال بھی ہیں، ایمان میں منہیات بھی ہیں، ایمان میں مندوبات بھی ہیں، یعنی سنتیں یعنی مندوبات۔ اب حضرت عمر ایمان کو ان تمام اشیاء سے مرکب قرار دے رہے ہیں کہ ایمان کے اندر عقائد بھی ہیں، ایمان میں اعمال بھی ہیں، ایمان میں منہیات بھی ہیں، ایمان میں مندوبات بھی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ایمان مرکب ہے نا، اور عمل اس کا کیا ہے، جز ہے، عمل اس کا کیا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ الایمان قول و آگے کیا، یہ تو فرمایا ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، یہ 4 چیزیں ہو گئی نا۔ اب فرمایا کہ جس نے ان کو کامل کیا اس نے ایمان کو کامل کیا، جس نے ان کو کامل نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو غور کرے، سوچے کہ آیا عقائد میرے صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، اعمال میرے ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، شرائع، حدود، منہیات سے میں رک رہا ہوں کہ نہیں رک رہا ہوں، سنن، سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو چاروں کو کامل کر رہا ہے اس کا ایمان کامل ہے، چاروں کو کامل نہیں کر رہا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ ایمان یزید و ینقص بھی ہے، ایمان یزید و 2 جملے فرمائے۔ تیسرا آگے کیا فرمایا کہ بھئی یہ تو آپ نے ایک موٹی موٹی بات بیان کر لی، ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، یہ بات تو تم نے بیان کر دی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ عقائد کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ شرائع احکامات کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ حدود منہیات کیا ہیں، پتہ نہیں چلا کہ سنن مستحبات کیا ہیں۔ فرمایا اگر زندگی رہی فسأبینها لکم، وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، حتی تعملوا بها، آخر غایت یہ بنے گی کہ تم انشاءاللہ ان چیزوں پر وضاحت کے بعد عمل بھی کرو گے۔ وَإِنْ عَمُتْ، لیکن انسان کی زندگی پر بھروسہ نہیں، اگر موت واقع ہو گئی تو بسم اللہ، ہم موت کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہمیں بھی کوئی اتنا شوق نہیں کہ زندہ رہیں اور حکومت کرتے رہیں اور آپ کی رفاقت آپ کی میت میں رہیں، آپ کے ساتھ رہنے کا اتنا بڑا شوق ہمیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ملو اعلیٰ میں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے جو انسان ہیں ان کی صحبت مل جائے، ان کی رفاقت مل جائے، مر جاؤں جنت پہنچ جاؤں، علیین میں جگہ مل جائے، مجھے وہ رفاقت اچھی ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ اگر میں نے حیاتی گزاری تو وضاحت آئے گی، حتیٰ کہ عمل بھی کروں گی، اگر موت واقع ہو گئی تو فما انا بحریص علی صحبتکم، انا جو ہما کا اسم ہے، اور بحریص کیا ہے، کتاب تو دیکھو نا میں کیا عرض کر رہا ہوں، انا جو ہما کا اسم ہے اور حریص کیا ہے اس کی، کہ پھر میں شوق نہیں رکھتا ہوں کہ علی صحبتکم، کہ آپ کے ساتھ رہوں، مجھے کوئی اتنا بڑا شوق آپ کے ساتھ رہنے کا، اتنا بڑا کوئی شوق ہمیں تو ہوتا ہے نا، حیاتی زیادہ گزاریں،
لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی زندہ رہنے کا اتنا بڑا شوق بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو حضرت عمر کی کتنی اعلیٰ درجے کا ایک جامع معنی، ایک بہترین کلام ہے، ہدایت کے لیے بھی ایک سامان ہے، اور امام بخاری اس کو ذکر اس لیے لے آئے تاکہ مسئلہ بھی ثابت ہو جائے۔ تو یہ اثر تابعی ہے، یہ کیا ہے؟ تو امام اپنی بات کو کبھی تابعی کے اثر سے بھی ثابت کرتے ہیں، اثر صحابی سے بھی کرتے ہیں، اثر تابعی سے بھی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ تم مرنے کے بعد سب کو زندہ کرے گا؟ جی سب کو زندہ کروں گا۔ یا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کیف تحیی الموتى، جب مردوں کو تو زندہ کرے گا تو یہ ایک عجیب نظارہ ہوگا، یہ منظر جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی احیاء کا حال کیسے ہوگا؟ کیف تحیی الموتى، عام آدمی اس حضرت ابراہیم کے سوال کو سن کر کے شاید کسی کو یہ شبہ بھی یہ مظنہ شبہ کا تھا، یہ مقام شبہ کا تھا کہ شاید کسی کو شبہ پیدا ہو جائے کہ الیاذ باللہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت احیاء پر ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ نے اولم تؤمن، اللہ نے خود مالک سے پوچھا تجھے ایمان نہیں میرے احیاء پر؟ کل بلا یا ربی، احیاء پر تو ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، یعنی احیاء کی جو کئی صورتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اب مشاہدہ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی احیاء والی طاقت کی ایک جزوی مثال میرے سامنے آ جائے گی۔ اچھا وہ احیاء یوں ہوتا ہے، حالانکہ احیاء کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، تو یہ تو پکا ایمان ہے کہ احیاء ہوگا، لیکن احیاء کی کئی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ اب میرے سوال کا مقصد یہ کہ مشاہدہ کروں گا تو احیاء کی ایک صورت کیا ہو جائے گی؟ متعین ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے اللہ نے کہا کہ یہ پرندے جو ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ، سارے پھڑکتے پھڑکتے پہ سامنے آ گئے۔ تو یہ ہے ولکن لیطمئن قلبی، استدلال بین طور ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، تو بات یہ کہ اطمینان اور ایمان ایک چیز ہے، اور اطمینان میں فرق ہے، کسی کو اطمینان زیادہ ہے کسی کو، تو زیادتی اطمینان میں ہوئی، جب زیادتی اطمینان میں ہے تو زیادتی ایمان میں بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی سمجھ آیا کہ الایمان یزید و ینقص،